حضرت لقمان نبی یا ولی؟ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ یہ وہ مشہور و معروف قول ہے جسے ہم سب نے بارہا سنا اور پڑھا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 31ویں سورہ مبارکہ کو حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ فقیہ اور حکیم تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا، آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے۔ اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ حکیم لقمان بادشاہ یا غلام؟ حضرت لقمان کے بارے میں اہل سیر نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی تمام تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے تھے، یا انجیل توریت کے مرہون منت تھے جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا کہ دونوں مقدس کتب کی صورت ہی مشکوک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچائیں، بس وہی مستند و معتبر ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی عرض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے تھے، انہی میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ کی رائے اس حوالے سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے اور سیاہ فام تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت لقمان مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ایک قصبے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ اس سلسلے میں سہیلی کی تحقیق یہ ہے کہ حکیم لقمان اور لقمان بن عاد دو مختلف ادوار کی مختلف شخصیات ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت لقمان سوڈان کے نوبی قبیلے کے ایک حبشی غلام تھے، لیکن بلا کے نیک، عابد، زاہد، صاحب حکمت اور دانا شخص تھے۔ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ عظمت و بزرگی کا راز۔ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر گویا ہوا کہ کیا تم بنی حساس کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے، ہاں یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا، برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو
تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدے پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ حکمت و دانائی کا سرچشمہ۔ بنی اسحاق مصر کا ایک شان و شوکت، روب و دبدبے والا، خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے، لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ نہایت پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، تدبر و بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ قناعت و سنجیدگی، معاملہ فہمی، وفاداری میں ید طولہ کے حامل، زیرک و عبقری انسان، اعلیٰ ترین اخلاق کریمہ کے مالک، بے حد صابر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کے منظور نظر اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کے پاس ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی سیاہ فامی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مہجا اور حکیم لقمان۔ یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلی ناک والے تھے، اور تم چوتھے ذی مرتبت سوڈانی ہو۔ حکمت کے 10,000 ابواب۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں، بلکہ ایک پاک باز متقی انسان تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک قصہ قرآن مجید میں بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں پیدا ہوئے، اس کا پورا تعین نہیں ہو سکتا۔ اکثر کا قول ہے کہ وہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفاسیر میں نقل کیے گئے ہیں، واللہ عالم۔ وہب بن منبع کی روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل نے ان کا خالہ زاد بھائی بتایا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ قرطبی کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتاوی دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے اور بہت سے کلمات آپ سے منقول ہے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ دل زبان، سب سے اچھے اور سب سے برے۔ حضرت خالد ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا عضو ہمارے سامنے پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا عضو لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے برے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو تم دل اور زبان لے آئے، اور اب سب سے برے اعضاء کا کہا تو تم پھر یہی دونوں چیزیں لے آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا، اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی عضو نہیں۔
اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی عذر نہیں۔ صحیفہ لقمان۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ شعیب بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ شعیب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، مجلہ لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا، یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ پیغمبروں کی 8 اہم باتیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہے: نمبر 1، جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ سورہ لقمان میں بیٹے کو نصیحت۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرما رہا ہے، جس کی تفصیل آیت نمبر 13 سے 19 کے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں، لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کے متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے جان پدر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور ان کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے حوالے سے۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور زمین آسمان یا چٹانوں میں کہیں بھی چھپا ہو، اللہ اسے لاموجود کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تاکید اور برے کاموں سے روکتے رہنا، مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ شیخی خورے اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو اعتدال میں رکھنا، بحث و تمہیز کے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ حضرت لقمان کی قبر کہاں ہے؟ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر عوام الناس کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔
تفسیر فتح الرحمان کے مطابق آپ کی قبر رم اللہ کے قریب مقام سرکند میں ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رم اللہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء بھی مدفون ہیں جنہیں یہودیوں نے آپ کے بعد بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان آویزاں ہے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔